ابھی یہ جو ان کا مقدمہ ہے ان میں سے ہم نے کوئی تحلیل نہیں کی، انہیں اس پر تجزیہ آپ بتائیے کہ یہ کس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے والوں کی دعا نہیں سنتا؟ یہ کس نے بتایا؟ ہاں یہ صحیح ہے کہ ایک آدمی متقی پرہیزگار ہے، اعلیٰ درجے کا ہے، تو اس کی دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ ایک آدمی گنہگار ہے تو اس کی دعا کی قبولیت اس کے مقابلے میں کم۔ لیکن اگر گنہگار آدمی اللہ کے جناب میں توبہ استغفار کرتے ہوئے دعا کرتا ہے سچے دل سے، تو یہ اللہ رب العالمین، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وہ مثال دی کہ ایک صحرا میں، جنگل میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کے ریگستان میں سفر کر کے جاتا ہے۔ وہ روایت آپ نے بارہا سنی ہے، اونٹ گم ہو گیا، یہ بے ہوش ہو گیا یا سو گیا، اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ وہاں ساز و سامان جو ہے موجود ہے۔ جب اونٹ گم ہوا تو اب اس کو امید کٹ گئی کہ میں یہاں سے اس ریگستان سے زندہ نکل نہیں پاؤں گا، کھانے پینے کا سامان بھی اسی پر ہے، سواری بھی نہیں ہے، راستہ میں نہیں جان پاؤں گا اور اسی ریگستان میں میری موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن جب بیدار ہوا دیکھا سامنے اونٹ پھر سے موجود ہے تو اتنا خوش ہوا، فرط مسرت میں اسے ہوش نہیں رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے خوشی کے مارے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب۔ اور خوشی کی زیادتی کی وجہ سے اس نے یہ بات کہی۔ اب یہاں سوچنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے کس کی مثال دی کہ للہ اشد فرحا من توبۃ عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے یہ آدمی خوش ہوتا ہے۔ یہاں خوشی کی تشبیہ دی گئی ہے سمجھانے کے لیے، اس آدمی کی تشبیہ نہیں دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی مزاج اور اوسان خطا ہو جاتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ہمارے اپنی سمجھ کے لیے ہے، اللہ کی اس سے تشبیہ نہیں دی گئی ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم کو یہ سمجھے کہ ایک بندہ جیسے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا بہت خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے، تو توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اور یہ ایک قرآن کی، یہ صرف ایک حدیث نہیں ہے، ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے ندامت کے ساتھ، ندامت کے آنسو بہا کر رب العالمین کے جناب میں توبہ استغفار کرتا ہے تو رب کائنات اس سے نہ صرف خوش ہوتا ہے بلکہ اسے اپنے رحمت سے نوازتا بھی ہے، بخشش فرماتا ہے۔ تو توبہ کون کرتا ہے؟ گنہگار کرتا ہے یا نیک کرتا ہے؟ جب ایک آدمی سے غلطی ہوئی ہے وہی توبہ کرتا ہے نا۔ اگر غلطی نہیں ہے پھر بھی توبہ انبیاء کرام کرتے تھے تو رفع درجات ہوتے تھے، اور گناہ گار کے لیے توبہ اور استغفار ہے گناہ کو مٹانے کے لیے۔ تو اب ایک بات بتائیے کہ گناہ میں کروں، میری توبہ کوئی دوسرا کرے گا؟ واسطہ میرا کرے گا؟ یا میں اس سے کہوں گا کہ تم کوئی ایک مثال ایسی بتائیں کہ قرآن کی آیتوں میں جو دعائیں دی گئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں ربی اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور تواب الرحیم، یہ 100 مرتبہ 70 مرتبہ اس سے زیادہ مرتبہ کہا کرتے تھے۔ اللہ سے انبیاء کرام دعا مانگ رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں، اور یہی بندوں کو سکھایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں جو سکھائی ہے، کہیں یہ نہیں ملتا کہ آپ کسی کو واسطہ بنائیں، آپ کا گناہ بڑا ہے تو آپ کسی شخصیت کو، مردے کو، بزرگ کو وسیلہ بنا کر اللہ کے جناب میں اپنی درخواست اور دعا پیش کیجئے، تب قبول ہوگی ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ کوئی ایک دلیل بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ گنہگار کے لیے توبہ استغفار اور دعا کی قبولیت کے لیے بند ہو گیا، کوئی ایک دلیل بتائے۔ ہاں کوئی موت کا وقت آ گیا یا قیامت کی نشانی جو بالکل آخر کی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوگا، یا ایک شخص جو ہے موت کی بالکل علامتیں ظاہر ہو گئی اس کی، تب توبہ کا دروازہ۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، مسند احمد کی حسن درجے کی روایت ہے کہ اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک اس کے گلے میں جان نہ اٹک جائے، یعنی سکرات کا عالم نہ آ جائے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ صرف نیک لوگوں کے لیے توبۃ العبد، بندے کی توبہ۔ یہ تھوڑی سی بات مفصل ہو گئی۔ میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس استدلال میں یا شبہے میں جو امور پیش کیے جاتے ہیں یہ خالص شیطانی فریب ہے، دھوکہ ہے اور بے بنیاد خیال ہے، اس کی کوئی بنیاد قرآن و حدیث کی دلیل کی بنیاد موجود ہے ہی نہیں، اور اس پر ایک قوم جو ہے شرک کر رہی ہے کہ ہم گنہگار ہیں اس لیے نیک لوگوں کو واسطہ بنا کے اللہ رب العالمین سے پکار رہے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی توہین کر رہے ہیں آپ،
اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اب بتائیے، بڑی پیارے انداز میں سمجھایا تقویت الایمان میں شاہ اسماعیل صاحب نے رحمہ اللہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک بات بتائیے کہ اگر کسی دربار میں دنیا کا کوئی بادشاہ، سمجھانے کے لیے مثال دی انہوں نے کہ دنیا کا بادشاہ اگر آپ کو رعایا میں سے کسی آدمی کو بلائے اور کہے کہ تو میری رعایا میں سے ہے، ہاں میں تجھ سے خوش ہوں، یا جو بھی تو مجھ سے جو چاہتا ہے مانگ لے، میں تجھ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ وقت کا بادشاہ اپنے تخت پر جو براجمان ہے، وہ اپنی رعایا کے کسی فرد کو بلا کر یہ کہہ رہا ہے دربار میں اپنے روبرو کہ تو جو چاہتا ہے مانگ، میں دے دوں گا۔ اب اس آدمی کو جو ضرورت ہے، جس سے بادشاہ بذات خود پوچھ رہا ہے، وہ یہ کہے بادشاہ سے کہ نہیں تو اتنا بڑا بادشاہ ہے اور میں اتنا چھوٹا عام آدمی ہوں، میں تجھ سے کیسے اپنی درخواست پیش کر سکتا ہوں؟ مجھ سے تو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، میرا مقام مرتبہ بہت پست اور چھوٹا ہے، میں اپنی درخواست اور دعا یا مطالبہ تیرے سامنے پیش نہیں کر سکتا، میں تیرے وزیر کے پاس جاؤں گا، ہاں تیرے کسی دربان کے پاس جاؤں گا، اپنی ضرورت اس سے بتا دوں گا، اپنے اپلیکیشن اس کے پاس رکھ دوں گا، وہ تیرے پاس پیش کر دے گا، تب تو دے دینا۔ یہ شاہ صاحب سمجھا رہے ہیں رحمہ اللہ کہ بادشاہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ، اور جس سے کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تجھ سے کیسے مانگوں، وزیر سے بولوں گا، فلاں سے بولوں گا۔ تو یہ جو وسیلے واسطے کی بات کر رہے ہیں، بادشاہ کیا کرے گا اس کو کہ میری توہین کر رہا ہے، بے عزتی کر رہا ہے، میں خود کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے مانگ لے، تو کہہ رہا ہے تو مجھ سے نہیں بولو گے، تم سے نہیں بولوں گا، ہاں میں وزیروں سے بولوں گا، جو کم درجے کے ہیں میرے ماتحت ہیں ان سے بولوں گا۔ یہ بادشاہ کی بے عزتی ہے، گستاخی ہے، اس پر سزا دے گا، انعام نہیں دے گا کہ میری بڑی عزت کر رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثلث اللیل کے آخر میں آتا ہے سمائے دنیا پر، اور اس کی طرف سے پکار ہوتی ہے کوئی حاجت مند جو حاجت مانگے، اپنی حاجت پیش کرے اور میں اس کی حاجت پوری کروں، کوئی مقروض ہے جو مانگے اور میں قرض ادا کر دوں۔ یہ اللہ کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے، بندہ کہہ رہا ہے تیرے سے نہیں مانگیں گے، اللہ ندا لگا رہا ہے مجھ سے مانگو، جو چاہیے لے لو، اور کہہ رہے نہیں اللہ سے کیسے مانگیں گے، واسطے سے مانگیں گے۔ تو وہی انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی اہانت کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نہیں سنے گا، چنانچہ وہ اللہ کے اور اپنے درمیان واسطہ بنا رہے ہیں۔